جان پہچان والی کتاب کے اندر میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 15 کے کوشچن آنسر کو کروا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 16 کی ریڈنگ کریں گے اور اگلی ویڈیو میں ان کے کوشچن آنسر کو پڑھیں گے اور آپ کو یاد کرنا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر محمد مجیب 1902 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1985 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پروفیسر محمد مجیب لکھنؤ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے 1919 میں آکسفورڈ یونیورسٹی لندن گئے، وہاں جدید تاریخ میں BA آنرز کیا اور فرانسیسی زبان سیکھی۔ برلن جا کر انہوں نے جرمن اور روسی زبانیں سیکھی۔ ہندوستان واپسی کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی میں تدریسی اور انتظامی امور سے وابستہ ہو گئے۔ 1948 میں جامعہ کے وائس چانسلر بنائے گئے۔ پروفیسر محمد مجیب کا شمار اردو کے ممتاز نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ مورخ، ڈرامہ نگار اور مترجم بھی تھے۔ مجیب صاحب نے 8 ڈرامے لکھے جن کے عنوانات کھیتی انجام، خانہ جنگی، حب خاتون، ہیروئن کی تلاش، دوسری شام، آزمائش اور آؤ ڈرامہ کریں ہیں۔ پروفیسر محمد مجیب اپنی منصبی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا کام مسلسل کرتے رہے۔ انہوں نے 200 سے بھی زیادہ مضامین لکھے۔ اردو اور انگریزی میں ان کی 43 کتابیں شائع ہوئیں۔ پیش نظر سبق روسی کہانی سے محمد مجیب کا ترجمہ۔ چلیے اب یہ کہانی پڑھتے ہیں۔ ٹاپک کا نام ہے تنکا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ ایک عقاب گھٹاؤں کو چیرتا ہوا ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور چکر پر چکر لگا کر صدیوں پرانے ساگوان کے ایک درخت پر بیٹھ گیا۔ وہاں سے جو منظر دکھائی دے رہا تھا اس کی خوبصورتی میں وہ کھو سا گیا اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے دنیا ایک سرے سے دوسرے سرے تک تصویر کی طرح سامنے رکھی ہوئی ہے۔ کہیں دریا میدانوں میں بل کھاتے ہوئے بہہ رہے ہیں، کہیں جھیلیں آئینے کی مانند چمک رہی ہے، کہیں پھولوں سے سجے پیڑ پودے جھوم رہے ہیں، اور کہیں سمندر غصے کے عالم میں اپنی پیشانی پر بل ڈالے ہوئے اپنے منہ سے جھاگ اڑا رہا ہے۔ اے خدا! عقاب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں؟ تو نے مجھے پرواز کی ایسی طاقت عطا کی ہے کہ دنیا میں کوئی بلندی نہیں جہاں میری رسائی نہ ہو سکے۔ میں فطرت کے حسین مناظر کا لطف ایسے مقام پر بیٹھ کر اٹھا سکتا ہوں جہاں کسی اور کا گزر ممکن نہیں۔ عقاب اور کچھ کہنا چاہتا تھا کہ
نزدیک ہی سے ایک مکڑی بول اٹھی، اے عقاب، تو آخر کیوں اپنے منہ مٹھ بنتا ہے؟ کیا میں تجھ سے کچھ کم ہوں؟ اس آواز پر عقاب چوکنا ہوا اور ادھر ادھر نظریں دوڑائے دیکھتا کیا ہے کہ نزدیک ہی ایک مکڑی بیٹھی جالا تن رہی ہے۔ عقاب نے پوچھا، تو اس سربفلک چوٹی پر کس طرح پہنچی؟ وہ پرندے جو اپنی بلند پروازی پر ناز کرتے ہیں وہ بھی یہاں تک پہنچنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، تو مکڑی ہے، پر بھی نہیں تیرے جو اڑ سکے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو رینگتی رینگتی یہاں تک آ گئی؟ مکڑی نے جواب دیا، نہیں، میں رینگتی رینگتی یہاں نہیں پہنچی۔ عقاب، پھر تو یہاں کیسے آ گئی؟ مکڑی، جب تو اڑنے لگا میں تیری دم سے چپک گئی، اس طرح تو نے خود مجھے یہاں تک پہنچا دیا، لیکن اب میں تیری مدد کے بغیر یہاں تیرے برابر ٹھہر سکتی ہوں، تو اکیلا ہی یہاں سر بلند نہیں، میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ اتنے میں ایک طرف سے تیز و تند ہوا کا جھونکا آیا اور مکڑی پہاڑ کی چوٹی سے زمین پر آ رہی۔ عقاب اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ دنیا میں ایسے آدمی بھی ہیں جو مکڑی کی خصلت کے ہوتے ہیں اور اپنے کسی ہنر یا اپنی کسی قابلیت کے بغیر کسی بڑی شخصیت سے چمٹ کر سماج میں اپنا مقام پیدا کر لیتے اور سینہ پھلا کر ایسا چلتے ہیں گویا انہوں نے اپنے ذاتی جوہر کی وجہ سے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ غرور ان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ جس طرح مکڑی ہوا کے ایک جھونکے کی تاب نہ لا سکی، وہ بھی دنیا کی آزمائشوں کے مقابلے میں اپنا مقام کھو سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 16 کی ریڈنگ میں نے کروا دی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 16 کے کوشچن آنسر کو پڑھیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔